السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے بچوں، آج ہم پھر جو ہے خاں سامہ شہزادہ کے بارے میں جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ کل کا سبق جو ہے چھوٹ گیا، آج ہم جو ہے پھر انشاءاللہ جو ہے ریڈنگ ہی کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ قسمت بیگ نے جو ہے مہاراجہ کو ساری باتیں بتائی جو ہے ہوٹل میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قسمت بیگ کو مؤثر اور مسلسل اور برجستہ تقریر کا ایک دوسرا اثر پیدا ہوا، اور مہاراج اپنے مہمانوں سمیت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بے اختیار مہاراج کی زبان سے نکلا، کیا تم تیموری شہزادے ہو؟ قسمت بیگ کو جوش آ گیا اور اس نے کہا، شہزادہ نہیں، آہزادہ ہوں۔ دنیا کی مصیبتوں کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ تیموری خاندان تو اب مٹ چکا ہے۔ یہ سوال فضول ہے، اور میں اس سوال کی کشمکش میں پڑنا اپنے دل کے لیے عاری سمجھتا ہوں، جو میرے دل کو چیر رہی ہے۔ جی کیا کہہ رہے؟ تو کیا تم تیموری یعنی بادشاہ جو شہزادے ہو، بادشاہ کے شہزادے ہو؟ تو اس کو کیا قسمت بیگ کو جوش آ کے کہا، نہیں میں شہزادہ نہیں بلکہ کیا ہے، آہزادہ ہوں، یعنی مصیبت کا کیا ہوں، مارا ہوں۔ اب تو تیموری خاندان یعنی بادشاہوں کا خاندان کیا ہے، مٹ چکا ہے، اس لیے یہ سوال کیا ہے، فضول ہے۔ اور یہ جب بھی کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے تو میرے دل کو جو ہے بہت چوٹ لگتی ہے۔ یہ فقرہ سن کر مہاراج نے سمجھ لیا۔ آخر کچھ دیر کے بعد خود قسمت بیگ نے کہا، انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنا چاہیے۔ آج چونکہ میں ایک خاں سامہ ہوں، اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہوں۔ حضور، میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں، اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ اب سنیے مجھ بیمار لاچار خاں سامہ کی کہانی۔ اب یہاں سے خاں سامہ جو اپنی کہانی کو بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بہادر شاہ کا بیٹا ہوں۔ میری ماں بادشاہ کی معتوب تھی۔ جب 1857 عیسوی کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10 سال کی تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ کے وقت اپنی بیوی کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا، اور اس وقت شاید میری ماں کا خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ جب دہلی کے باشندے بھاگے اور ولسن صاحب کمانڈر کشمیری دروازے کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو میری ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ہم پیدل گھر سے روانہ ہوئے۔ نوکر پہلے ہی بھاگ گئے تھے، سواری کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ میری والدہ نے 100 اشرفیاں اپنے ساتھ لیں اور کوئی سامان نہ لیا۔ دہلی سے نکل کر ہم لوگ قدم شریف کی درگاہ میں گئے، جو دہلی کے فصیل سے چند فرلانگ کی دوری پر ہے، مگر یہ راستہ بھی ہم کو کئی کوس کا معلوم ہوا، کیونکہ نہ مجھے پیدل چلنے کی عادت تھی نہ میری ماں کو۔ مجھے یاد ہے کہ دہلی کے باشندے ایسے گھبراہٹ میں جا رہے تھے گویا قیامت قائم ہے، اور سب نفسی نفسی کہتے ہوئے خدا کے پاس جا رہے تھے۔ عورتیں کپڑوں کی بخچیاں سروں پر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھیں۔ بچے رو رہے تھے، وہ ان کو کھینچتی تھی تو اور بچے چل نہ سکتے تھے۔ مردوں کا بھی یہی حال تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، سب اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا تھے۔ یہ کہ یہی مطلب کہہ رہے بادشاہ کا کیا ہوں، بیٹا ہوں میں جو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دہلی بھی جب لوگوں نے حملہ کیا تو اس وقت جو ہے بادشاہ تو نکل گیا، اور جو ہے میری ماں کا جو ہے بہت ادھورا کام کیا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے میں جو ہے پیدل میری ماں جو ہے مجھے جو ہے پیدل لے کر کے جو ہے وہاں سے نکلی، اور بھی لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ تو یہ ساری کہانیاں جو ہے ایک ہوٹل میں جو ہے قسمت بیگ جو ہے ایک مہاراجہ کو سنا رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ کل جو ہے یہی ریڈنگ جو ہے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔